امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرہ آفاق کتاب الشمائل المحمدیہ کے پچھلے درس میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کو پیش کیا گیا، جو ہی میری نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تو دیکھا کہ وہ دبلے پتلے سمارٹ اور پھرتیلے جسم کے آدمی ہیں، جیسے عرب کے قبیلہ شنوع کے مرد ہوتے ہیں۔ قبیلہ شنوع کے مردوں کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ نہ تو زیادہ موٹے ہوتے تھے اور نہ زیادہ دبلے پتلے ہوتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جب دیکھا تو میری نظر میں جو شخص سب سے زیادہ ان کا ہم شبیہ گزرا ہے وہ عروہ بن مسعود ثقفی، اور ایک روایت کے اندر جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتی ہیں فَإِذًا هُوَ رِبْعَةٌ أَحْمَرٌ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِن دِیماس، اور ایک روایت میں ہے کہ رَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ رَائِن، کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو درمیانہ قد کے مرد تھے، سرخ رنگ تھا ان کا، سرخ گندمی، اور ایسے لگ رہا تھا اس قدر جسم مبارک آپ کا صاف ستھرا تھا کہ کأنہ خرج من دیباس، کہ گویا ابھی ابھی وہ حمام میں سے حمام کر کے تو باہر نکلے۔ ورأیت ابراہیم علیہ السلام فَإِذًا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شِبْهًا صَاحِبُكُمْ، اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو سب سے زیادہ شکل و شباہت میں ان کے قریب تمہارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم شکل ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں۔ ورأیت جبریل، اور میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، فَإِذًا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شِبْهًا دَحْیَةً، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی میں نے دیکھا تو جب وہ انسانی روپ میں ہوتے تھے تو ان کی شکل و شباہت سب سے زیادہ قریب ترین حضرت دحیہ کلبی صحابی کی شکل و صورت سے ہوتی تھی، ملتی جلتی تھی۔ اور یہ دحیہ بن خلیفہ کلبی ہیں، ان کے والد کا نام خلیفہ ہے، بنو کلب سے ان کا تعلق ہے، قبیلے سے۔ یہ کبار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد جتنے غزوے جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ان سب کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ شریک جنگ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر، کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو ان میں بھی آپ شامل ہیں، اور حسین و جمیل اتنے تھے کہ آپ کے حسن و جمال کی مثالیں دنیا میں دی جاتی تھی۔ اور بعض روایات کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ یہ بہت کم ایسا ہوتا کہ چہرے سے نقاب اٹھا کر باہر چلتے، اگر باہر نکلتے تو چہرے پر نقاب ہوتا، اور اگر نقاب اٹھاتے تو ٹریفک جام ہو جاتی۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، سب انہی کو دیکھنے لگ گئے، اتنے خوبصورت تھے یہ۔ اب یہاں پر شارحین نے یہ سوال قائم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کب دیکھا ہے ان سارے پیغمبروں کو؟ تو بعض حضرات نے تو آسانی کی طرف رجوع کیا ہے کہ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا ہے، تو وہی ہو سکتا ہے یہاں بھی مراد ہو، مگر بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ صحیح حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اپنے معراج کے علاوہ بعض مواقع پر آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صالح نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا ہوں کہ اونٹنی پر سوار ہیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، میں فلاں پیغمبر کو دیکھ رہا ہوں کہ فلاں ارکان حج جو ہیں ان میں سے فلاں رکن کو ادا کر رہا ہے، فلاں اللہ کے پیغمبر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں وادی سے وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر گزر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری اس موقع پر یہ اس نوع کی تمام احادیث جو ہیں ان کو شارحین نے جمع فرمایا ہے۔ لہذا لب لباب ساری بات کا یہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ موقع معراج کی رات کا موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع کا دیکھا ہوا حال یہ اس وقت بیان فرما رہے ہیں، بلکہ یہ کوئی بھی موقع ہو سکتا ہے، اور صحیح بات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلائل النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو دیکھا ہے، کسی کو حج کرتے ہوئے، کسی کو وقوف عرفات کرتے ہوئے، کسی کو کعبہ شریفہ کا طواف کرتے ہوئے، کسی کو کسی وادی سے گزرتے ہوئے، کسی کو احرام کی حالت کے اندر کیسے، کسی کو کیسے، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، تو ان پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے مواقع پہ یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبروں سے نکل کر کے تو یہاں چلے آئے تھے ان جگہوں پہ کہ جن جگہوں کا نام سرکار بتا رہے ہیں، یا کیا معاملہ تھا؟ اور اگر نکل آئے ہوں تو پھر کیا قبر شریف جو ہے ان کی وہ خالی رہ گئی تھی ان کے وجود سے؟ تو امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا مختلف اوقات میں متعدد مقامات پہ موجود ہونا، مختلف مقامات پہ موجود ہونا، اور ان کا کہیں نماز پڑھنا یا کوئی اور ارکان حج میں سے کسی رکن کو ادا کرنا جو ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ لا یردہ العقل، جس کو عقل بھی رد نہیں کر سکتی، ویثبت بالنقل، اور اگر حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر آیا ہو تو حدیث پاک میں اس کا ذکر آنے سے یہ بات جو ہے یہ پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے۔ ولا داعی لصرف عن ظاہرہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ظاہری مفہوم کو چھوڑ کر تو اس کو کسی استعارے یا کسی اور بات کی طرف اس کو ہم کھینچ کر کے گھسیٹ کر کے لے جائیں، اس کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ فدل ذلک علی حیاتہم، لہٰذا یہ ساری کی ساری حدیثیں جو ہیں یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی ان کی زندگی کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ یہ حدیث پوری ہو گئی۔ اس میں ہمارا وہ جو باب کا عنوان تھا، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مفہوم جو ہے وہ آخری فقرے سے پہلے فقرے کے اندر پایا جاتا ہے، جس میں یہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا تو میں نے سب لوگوں میں سے جن کو تم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب تر شکل و شباہت کے اندر تمہارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ یعنی یہ فقرہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ہے اس کے بارے میں بات آئی ہے، باقی باتیں جو ہیں وہ اس میں اضافی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لاتے تو مختلف اوقات میں اور مختلف حالات میں مختلف شکل شباہت کے اندر وہ تشریف لاتے تھے۔ کبھی تو صورت ملکی کے اندر تشریف لاتے تھے جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلی شکل و صورت ہے، اس میں جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر ہیں، جب ان پروں کو کھولتے ہیں تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ پر ہو جاتی اور خوبصورتی کی انتہا ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی مبارک حدیثوں کا سروے کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصلی صورت کے اندر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہے تو دیکھنے کے واقعات کی تعداد میں نہیں بتاتا،
کیونکہ وہ تو اپنے علم سے بڑھ کر بات کرنی ہوگی۔ البتہ یہ بات کرتا ہوں کہ 3 مواقع ایسے ہیں جن کا ذکر حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ سرکار نے جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت کے اندر دیکھا۔ ان میں سے پہلی صورت تھی وہ کہ جب پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی اور جبرائیل علیہ السلام کو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا۔ اور دوسرا موقع جو ہے، یہ موقع بھی مکہ مکرمہ کے اندر ہی ایک واقعہ کے ضمن میں ہے کہ اس میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل و صورت کے اندر مشاہدہ فرمایا، ان کا جمال دیکھا۔ اور تیسرا موقع جو ہے وہ احادیث کی روح سے وہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جب جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر، یعنی اپنے مقام پر جہاں جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، اپنے مقام پر جب پہنچے تو اس وقت وہ اپنی اصلی شکل و صورت کے اندر متشکل ہو گئے تھے، اور سدرۃ المنتہا کے مقام پر آپ نے اپنے پر جو ہیں وہ پھیلا دیے سارے، اور اپنی اصلی شکل کے اندر وہ جلوہ گر تھے۔ یہ 3 واقعات تو وہ ہیں جہاں اصلی شکل کے اندر ان کو دیکھنے کا تذکرہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ احتمال ہے، امکان ہے، چانس ہے اس چیز کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس طرح دیکھا ہو، لیکن اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا۔ اور بسا اوقات جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے تھے یا آپ کے سامنے آتے تھے لباس بشریت میں، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام کی ایک حدیث بھی مشہور ہے، حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے مجمع میں کہ ایک شخص نووارد آ کے مجلس کے اندر حاضر ہوا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے کپڑوں پر ایک ذرا برابر کوئی گرد یا خاک اڑی ہوئی پڑی ہوئی موجود نہ تھی، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ یہیں سے کہیں سے کوئی 2-4 قدم چل کے تو یہاں سے آیا ہے۔ مگر فرماتے ہیں کہ اگر یہاں کا ہوتا تو ہم سب لوگ اس کو پہچانتے ہوتے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے پہچانتا بھی اس کو کوئی نہ تھا۔ تو پہچانتا کوئی نہ تھا، لہٰذا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مسافر ہے، اور چونکہ کپڑوں کے اوپر اور بالوں کے اوپر کوئی آثار سفر کے جو ہیں وہ نہیں محسوس ہوتے تھے، لہٰذا اس سے لگتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ یہیں کا رہنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس نے سوال کرنے شروع کیے کہ حضور ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب آئے گی، احسان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب یہ صاحب یہ اٹھ کے تو باہر نکلے مسجد کے دروازے سے، تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم پہچانتے ہو یہ شخص جو آیا تھا مسائل دریافت کرنے، یہ کون تھا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ہم تو نہیں پہچانتے۔ آپ نے فرمایا اچھا پتہ کرو۔ صحابہ کرام اٹھے، فوراً اٹھ کے مختلف گلی کوچوں کے اندر ادھر وہ تلاش کر کے آئے، تو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں گئے اور پتہ نہیں کیا ہوا۔ بعض نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے کہ حضور پتہ نہیں چلا، دروازے سے باہر نکلتے ہوتے ہم نے دیکھا ہے، لیکن دروازے سے باہر نکل کر تو آگے پھر یا تو زمین اس کو نکل گئی ہے یا آسمان اچک کے لے گیا، کہیں کوئی آثار اس کے جانے آنے کے دکھائی نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سوال کرنے والا شخص جو ہے جو تمہارے پاس آیا تھا، یہ جبرائیل اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تاکہ تمہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتوں کے بارے میں سوالات کرنے اور مسائل دریافت کرنے کا ڈھنگ سکھائیں، کہ اس طریقے سے یہ سوالات کرنے چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہے کہ فارسلنا الیہا روحنا، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ محراب مسجد میں رہتی تھیں تو وہاں سے نکل کر
اللہ تعالیٰ کے الہام سے تو جنگل میں ایک شرقی مکان ہے، مشرقی طرف مسجد کے باہر مشرقی طرف ایک جنگل ہے، تو وہاں پر وہ درختوں کا ایک جھنڈ تھا، تو اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئیں۔ تو وہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اپنے روح یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ روح القدس بھی ان کو کہتے ہیں اور روح امین بھی ان کو کہتے ہیں، اور صرف روح بھی ان کے لیے آیا ہے، تو ان کو ہم نے بھیجا۔ تو جس وقت جبریل علیہ السلام حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے تو فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو صحیح مکمل ایک انسان ایک بشر جیسے ہوتا ہے، بشر کا مکمل روپ دھار کر تو ان کے سامنے آئے۔ سکوت و بشر کا روپ دھار کر آئے تو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھتے ہی کہا، قرآن فرماتا ہے قالت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، فوری طور پر وہ کہنے لگی کہ اگرچہ بظاہر شکل و صورت سے دیکھنے میں تم بھلے اور پرہیزگار اور متقی نیک لگتے ہو، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو تمہارے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام تھے، وہ قرآن نے بتایا کہ وہ بشر سویہ کے روپ کے اندر آئے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے حدیثوں کے اندر بھی آیا ہے کہ بسا اوقات جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے، بسا اوقات وہ صورت انسانی میں حاضر ہوتے، اور صورت انسانی میں جب حاضر ہوتے تو دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی صحابی کے روپ میں ان کی شکل میں ہوتے ہیں، ان کی شکل میں۔ لہذا اس سے ایک لطیف مسئلہ جو ہے وہ یہ ثابت ہوا کہ نور بشر کے روپ میں یا بشر کی صورت میں دنیا کے اندر آ سکتا ہے، اور جس وقت وہ بشر کے روپ میں آئے گا تو جس چیز کے روپ کے اندر آئے گا تو اسی چیز کے احکام اس کے اوپر جاری ہو جائیں گے، وہی کھانا پینا اوڑھنا بچھونا لباس پہننا، وہی ویسے ہی بال نہانا دھونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ثابت ہو جائیں گی۔ یہ جواب ہے ان بے ادب لوگوں کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا موقف ان کے مقابلے میں یہ ہے کہ حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی ماہیت کیا ہے، اور نور اس کا وصف جو ہے وہ ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن یہ حقیقت الحقائق حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہو چکی تھی موجود نور کی شکل میں جبکہ ابھی تک بشر اور بشریت کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ تو بشر کہتے ہیں نا، تو بشر کہاں سے چلے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں۔ رب نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انی خالقم بشرا من طین، کہ میں مٹی سے انسان کو بنانے لگا ہوں، بشر بنانے لگا ہوں مٹی سے۔ پتہ چلا کہ اس سے پہلے بشر کوئی نہیں تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ سرکار آپ کو نبوت کب ملی تھی، کب نبی بنایا گیا تھا آپ کو؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور دلائل النبوہ کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیا وَإِنَّ آدَمَ علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے بشر ہیں ان کی مٹی بھی اگر ابھی گوند کر مکمل نہ ہوئی تھی، ہم اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی۔ تو اگر صرف بشریت میں سرکار کا انحصار کرنا ہے، کہنا صرف بشر ہی ہیں، تو پھر اس قسم کی ساری حدیثوں کا انکار کرنا ہوگا، کیونکہ پہلا بشر آدم علیہ السلام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں آئے تو آپ کو بھی بشر کا لقب مل گیا۔ ایسے ہی جیسے چیمے کے گھر کوئی پیدا ہو تو وہ چیمہ کہلاتا ہے، چٹھے کے گھر پیدا ہو تو چٹھا کہلاتا ہے، گجر کے گھر پیدا ہو تو گوجر کہلاتا ہے، سید کے گھر پیدا ہو تو سید کہلاتا ہے، ہاں جی۔ تو یہ تو ایک اس کا فیملی نیم ہوتا ہے، ایک قسم کا قبیلے کا نام ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت اور چیز ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ بشریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ وصف اس وقت ملا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس کے اندر جب اس کو بسایا گیا، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں بصورت حمل آگے پھر آباء و اجداد میں، امہات و جدات میں
مقدس بیویوں میں اور مقدس مردوں میں یہ منتقل ہوتا ہوا آگے پہنچا۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشریت کا وصف جو ہے، بشریت کی صفت جو ہے یہ حاصل ہوئی، حقیقت آپ کی بشر نہ تھی۔ اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں جی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جو ہے وہ نوری ہے تو پھر بشر کی صورت میں آپ کیوں آ گئے؟ جب بشر کی صورت میں آئے ہیں تو پھر بشر ہی ہیں، نرے بشر ہی ہیں، پھر حقیقت نوری کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے جواب میں نے یہ استدلال یہاں پر کیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے نوری ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا روئے زمین پر وہ انسانی شکل کے اندر، انسانی روپ کے اندر آتے تھے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں آتے تھے تو کیا اس وقت ان کی جو نور ہونے کی حقیقت اور ماہیت ہے وہ ختم ہو جاتی تھی؟ وہ تو ختم نہیں ہوتی تھی، یہ تو ایک روپ ہے، یہ تو ایک لباس ہے۔ اس لباس کی مثال ہے یہ، جیسے میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے سفید رنگ کا، میں نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے اور یہ کالے رنگ کی میں نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے، ہاں جی، اور اگر میں چاہوں تو میں کالے رنگ کا سوٹ پہن کے آ جاؤں، سفید رنگ کی ویسٹ کوٹ پہن کے آ جاؤں، تو اس سے میری حقیقت تو نہیں بدلے گی، لباس بدلا ہے نا، حقیقت تو نہیں بدلے گی۔ تو یہ معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اب آگے 14ویں حدیث شروع ہوتی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع و محمد بن بشار المعنى واحد قال اخبرنا یزید بن ہارون عن سعید الجریری قال سمعت ابا الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ یقول، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے اپنے 2 محدث اماموں سے سنا، استادوں سے، ایک کا نام سفیان بن وکیع ہے اور دوسرے کا نام محمد بن بشار ہے۔ لفظ میں تھوڑا بہت ایک کا دوسرے سے کچھ فرق ہے، مگر معنی جو ہے وہ سب کا ایک جیسا ہی ہے۔ ان دونوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت امام یزید بن ہارون رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی۔ امام یزید بن ہارون اس حدیث کو حضرت سعید الجریری سے روایت کرتے ہیں، جو کہ کبار تابعین میں سے ایک محدث امام ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا، جن کو ابو الطفیل کے لفظوں سے انہوں نے یاد کیا۔ ابو الطفیل کا معنی ہے طفیل کے ابا جی، طفیل کے ابو جان۔ ان کا اصلی نام عامر ہے، والد کا نام واصلہ ہے، قبیلہ بنو لیث کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کے بعد 8 برس تک صحبت انہوں نے اٹھائی، 8 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور ان کی وفات جو ہے یہ سن 102 ہجری میں ہوئی، سن 102 ہجری میں ہوئی۔ اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے مدینہ منورہ کے اندر ایک موقع پر آپ نے بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے لوگ روئے زمین کے اوپر زندہ موجود ہیں، تو آج سے ٹھیک 100 برس کا زمانہ پورا ہونے تک ان میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ 100 برس کے اندر اندر سب وفات پا جائیں گے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تب سے 100 برس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی وفات ہونی ہے، جو کہ انسان، ہر صحابی کی وفات ہونی ہے، اور 100 برس کے بعد کوئی صحابی زندہ انسانوں میں سے نہیں رہ سکتا۔ اور آگے حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ لیثی فرماتے ہیں کہ یقولو، انہوں نے سعید الجریری سے فرمایا کہ رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب دیکھا ہوا ہے۔
وما بقي على وجه الارض احد رآه غیری، اور اس وقت جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے انسانوں میں سے کوئی انسان میرے سوا اور زندہ موجود نہیں ہے۔ میں آخری آدمی ہوں اس وقت جو موجود ہوں اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ یہاں کچھ سوالات ہیں، میں ان کو عرض کر دوں۔ ایک سوال یہ قائم کیا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سی حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ ان کی ابھی تک موت نہیں ہوئی تھی، ابھی تک ان کی موت نہیں ہوئی اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے، قیامت کے قریب جا کے ان کی موت ہوگی، وفات ہوگی۔ اسی طرح بہت سی احادیث سے یہ بات ثابت ہے اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی آسمان کے اوپر موجود ہیں اور ابھی تک ان کو طبی موت یا وفات جو ہر ایک انسان کو آتی ہے وہ نہیں آئی۔ جب آسمانوں سے زندہ وہ آخر زمانہ میں اتریں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر، تو وہ دجال کے ساتھ لڑائی کریں گے اور اس کو شکست دیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اسی زمانے میں وہ شادی بھی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُدْفَعُ مَعِيَ فِي قَبْرِي، اور میرے ساتھ میری قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدفون ہوں گے۔ یہاں فی اندر کا معنی جو ہے یہ قرب و جوار کے لیے، یعنی میری قبر کے پاس۔ اگر کسی خوش نصیب کو آج بھی حجرہ نبویہ مقدسہ کے اندر جانے کا موقع ملا ہو تو وہ جانتا ہے کہ وہاں 3 قبریں ہیں، مقدس قبریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک قبر کی جگہ وہاں خالی چھوڑی ہوئی ہے۔ تو یہی وہ جگہ ہے جہاں سرکار نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قیامت سے پہلے اور دنیا میں جی کر بال بچے دار ہو کر اس کے بعد وہ ان کی وفات ہوگی۔ وَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي، اور میرے مقبرے کے اندر یعنی میرے روضے کے اندر یہاں میری قبر کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے۔ اور پھر ابو یعلا کی روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دوبارہ آسمانوں سے نازل ہو کر تو وہ میری قبر کی زیارت کے لیے بھی آئیں گے اور میری قبر کے باہر کھڑے ہو کر تو السلام علیکہ یا محمد کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ اس طرح کر کے وہ سلام کہیں گے اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ مجھ کو میری قبر کے اندر میں موجود ہوں گا تو مجھ کو قبر کے باہر سے پکار کر سلام کہیں گے تو میں ان کو قبر کے اندر میں سے جواب دوں گا وعلیک السلام یا ابن مریم، اے ابن مریم تجھ پر بھی سلام۔ سرکار جواب دیں گے۔ اس سے حیات الانبیاء علیہ السلام کا مسئلہ جو ہے وہ بھی معلوم ہوا، پچھلی گفتگو سے بھی جو پہلے گزری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ابھی نہیں آئی، ابھی آئے گی۔ سرکار نے جو حد بندی فرمائی مدنی زندگی کے اندر ایک موقع پر فرمایا کہ آج 100 برس کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے وہ زندہ باقی نہیں بچے گا جو اس وقت دنیا میں موجود۔ تو یہ تعارض ہے، اس تعارض کا جواب کیا ہے؟ محدثین کرام نے اس کا جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد اپنے صحابہ کرام کو لیا۔ کس کو مراد لیا ہے؟ اپنے صحابہ کرام کو لیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں نہ حضرت خضر علیہ السلام داخل ہیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام داخل ہیں، دونوں حضور کے صحابی نہیں ہیں، لہٰذا ان دونوں کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہے، وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ بعض محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس سے مراد سرکار نے یہ فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر آج کے 100 سال بعد تک کوئی شخص زندہ موجود نہ رہے گا جو کہ اس وقت زندہ ہے روئے زمین کے اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں صحابہ کی بھی قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زمین پر تھے ہی نہیں، بات روئے زمین کی ہے، وہ تو زمین پر تھے ہی نہیں، وہ تو آسمانوں پر تھے، لہذا ان کا معاملہ علیحدہ ہو گیا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت پانی کے اوپر تھے، روئے زمین پر نہیں تھے۔ روئے زمین سے مراد یہ زمین کا جو چہرہ ہے
وہ ہے، یہ زمین کا جو ماتا ہے، یہ خود زمین کا جو اوپر والا حصہ ہے مٹی کا، وہ مراد ہے۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اس سے جدا ہو گئے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کی عجیب و غریب توجیہیں اور تعویلیں کرتے ہوئے اس کا مفہوم بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ سن صدی 8ویں ہجری میں دو شخص جو ہیں وہ روئے زمین پر ظاہر ہوئے تھے، ایک مراکش کی زمین میں، مراکش یا الجزائر، اس کو مغرب کہتے ہیں عربی زبان میں، مغرب کی زمین میں، اور ان صاحب کا نام تھا معمر المغربی، معمر المغربی۔ یہ شاید نام بھی جو ہے یہ ان کا اصلی نام نہ ہوگا، بلکہ یہ نام ان کے کسی وصف کی بنیاد پر رکھا گیا تھا۔ ان کی بڑی لمبی عمر تھی، اور ان صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ تو محدثین نے پھر سوالات کیے، اس سے پوچھا، اس سے جا کے کہ بتا تو 7 صدیاں کہاں رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر تیرا نام، تیرا تذکرہ نہیں ملتا، ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کے شاگردوں میں تیرا تذکرہ نہیں ملتا، ان کے بعد کس اگلے قرن میں تیرا تذکرہ نہیں ملتا، اس سے اگلے طبقے میں تیرا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو یہ 8ویں صدی ہجری کے اندر تو کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا، پیدا ہو گیا، کہ کہتا ہے کہ جی میری عمر 800 برس ہے، اور یہ کہ میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اسی طرح ایک اور شخص ہے، اس کا نام رتن ہندی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ رتن ہندی۔ ہمارے بعض جاہل واعظین جو ہیں وہ بڑے چسکے لے کے تو اس کا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ رتن ہندی جو ہے ہندوستان کے اندر تھا، رتن اس کا نام تھا، اور یہ شخص جو ہے یہ ایک جھولے کے اوپر جو درخت کے ساتھ لٹکایا گیا ہوا تھا کپڑے کا، آپ کو پتہ ہے کپڑے کا لمبا سا جھولا بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر لیٹ جاتے تھے، اس جھولے کے اوپر یہ پڑا رہتا تھا، لیٹا رہتا تھا، اور بہت ہلکے پھلکے وجود کا آدمی تھا۔ تو اس کے جسم کے اندر بہت کمزوری آ چکی تھی، صرف زبان تھی جو بولتی تھی، باقی سارا وجود جو ہے وہ اپنی جگہ سے حرکت زیادہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس کے سامنے کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، تو یہ شخص ایسے تڑپ گیا، اور تڑپ کر ایسے کر کے کہنے لگا کہ ہاں میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، اور میں نے حضور سے یہ سنی ہے کہ واقعی یہ ایسے ہی ہے، یعنی دعویٰ صحابیت کا۔ ان کے بارے میں ہمارے بہت سارے صوفیاء کرام جو ہیں وہ بھی کچھ زیادہ ہی خوش عقیدگی رکھتے ہیں، کئی صوفیاء کرام، لیکن محدثین کرام نے ان کو بھی رد کیا ہے۔ رد کیا اس طریقے سے کہ صحابہ کے زمانے میں تیرا نام کوئی نہیں کسی کو پتا، تابعین کے زمانے میں تیرا نام کسی کو پتہ نہیں، پچھلی 7 صدیوں کے اندر تیرے نام کا کسی کو پتہ نہیں، تیرے وجود کا کسی کو پتہ نہیں، تو یہ 8ویں صدی کے اندر حضور کا صحابی کیسے وہ آ کے نکل آیا ایک؟ تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی جو ہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، حضور کے صحابی نہیں ہیں، اور یہ کہ یہ جو کچھ دعویٰ کرتے رہے یہ جھوٹ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج سے لے کر 100 برس تک جتنے میرے صحابی ہیں، جتنے روئے زمین پر اوپر آدمی ہیں، وہ سارے کے سارے وفات پا جائیں گے۔ 100 برس پورا ہونے کے بعد کوئی بھی زندہ موجود لوگوں میں سے باقی نہیں رہے گا۔ تو اگر یہ باقی رہے تھے، پہلے تھے، ہاں جی یہ باقی رہے تھے، تو سرکار کی حدیث جھوٹی ہوتی ہے، اور اگر سرکار کی حدیث جھوٹی ہے، سرکار کی حدیث نعوذ باللہ، سرکار کی حدیث اگر سچی ہے تو پھر یہ دونوں جھوٹے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے، میں نے پڑھا کہ جنات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل تھے، جنات بھی، اور جنات کی عمریں جو ہیں بڑی بڑی لمبی، سینکڑوں برس، کئی صدیاں، کئی ہزار سال ان کی عمریں ہوتی۔ ایک واقعہ یاد آیا، میں آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کو میں ضرور سناؤں گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا شاگرد ہوں، ایک لحاظ سے میں بھی تابعی ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر رات کے وقت ایک مرتبہ چراغ جلا کر تو میں کوئی کتاب لے کے پڑھ رہا تھا، تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے قریب کوئی سانپ ہے، تو میں نے
فوری طور پر ڈنڈا لیا اور ڈنڈا لے کے سانپ کو سب کا سر کچل دیا، اس کو مار دیا اور اس کو مسجد سے باہر گڑھا کھود کے تو میں نے دفن کر دیا۔ اس کے بعد پھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے میں اپنے اسٹڈی میں مصروف ہوا۔ فرماتے ہیں کہ یکا یک مسجد کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر پولیس کے لوگ کھڑے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تو کیا کام ہے یہاں پہ؟ وہ کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام عبدالعزیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس ہم آپ کے پاس ہی آئے ہیں اور آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بادشاہ سلامت جو ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں، چلے ہمارے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے تو وہ بیچوں بیچ گلیوں میں سے چلاتے ایک کھلی سی جگہ پر لے گئے کہ جہاں پر ایک دربار سجا ہوا تھا اور آگے کافی مجمع تھا اور دربار کے اوپر ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہاں مجھے پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ حضور یہ ہے مجرم ہمارا عبدالعزیز، یہ ہے ہمارا مجرم۔ تو مجرم کا لفظ سن کر تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ بھئی میں نے تو کوئی جرم کیا نہیں، میرے تو خیال میں ایسی بات نہیں، تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو جب پوچھا تو بتایا گیا کہ ہم جنات ہیں، قوم جنات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا ایک فرد وہاں مسجد کے اندر تھا، سانپ کی شکل کے اندر وہ گھوم پھر رہا تھا، تو تم نے ہماری اس جن بھائی کو قتل کر دیا، تم قاتل ہو، اور یہ قتل جو ہے یہ تمہارے یہ گردن کے اوپر ہے۔ اس کی سزا دینے کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہاں لایا گیا۔ تو شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جب دیکھا تو ان کی باتوں سے یہ جیسے دعا سلام آپس میں کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ہیں تو مسلمان ہی، مسلمانوں کے طریقے سے یہ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو میں نے بادشاہ سے گفتگو کی اور بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ بھئی تمہارا کوئی عذر ہے تو کہہ لو، ورنہ ہم تمہیں قتل کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ساری قوم جو ہے وہ یہ سارا یہ معاملہ دیکھنے کے، اس کا نظارہ دیکھنے کے لیے موجود ہے، تو کوئی عذر ہو تو کہہ لو۔ تو آپ نے فرمایا میرا عذر یہ ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں تھا، میں نے اس کو سانپ ہی سمجھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ جن ہے، اور اگر وہ جن تھا تو اس کا اپنا قصور ہے کہ وہ کیوں سانپ کی شکل میں میرے پاس آیا۔ میرے پاس 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند جانور ایسے ہیں کہ جن جانوروں کو حل و حرم میں، اگر مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف میں بھی اگر پاؤ تو ان کو مار دو، پوری دنیا میں کہیں بھی، عرب میں عجم میں کہیں بھی پاؤ مار دو، اور ان 4 جانوروں میں سے ایک جانور کا نام سانپ آپ نے بتایا۔ تو لہذا میں نے حضور کے فرمانے کے مطابق یہ اس کو قتل کر دیا، میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ یہ جو تھا یہ روپ بدلا ہوا تھا، اور روپ بدل کے یہ تو جن یہ سانپ کی شکل میں ہی آیا تھا، تو یہ تو سانپ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا، تو کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ جن ہے۔ اور دوسری حدیث آپ نے یہ پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنات میں سے کوئی جن اپنی شکل جو ہے کسی دوسری مخلوق کے روپ میں تبدیل کر لے اور وہ مخلوق جو ہے وہ مار دیے جانے کے قابل ہو، تو کوئی شخص اس کو مار دے تو اس پر کوئی قصاص، کوئی تاوان، کوئی چٹی، کوئی دیت، کوئی جرم نہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ عبدالعزیز تمہاری پہلی بیان کی ہوئی حدیث جو ہے اس کا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ حدیث ہے، واقعی ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، مگر یہ دوسری حدیث تم نے پیش کی ہے تو اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر کیسے پتہ چلایا جائے؟ مجھے حکم ہو تو میں کوئی حدیث کی کتاب لے آؤں، میرے ساتھ بھیج دو اپنے پولیس کے لوگوں کو، میں کتاب لے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تمہاری کتاب کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور تھوڑی سی دیر میں ایک سفید ریش نہایت معمر قسم کے بزرگ تشریف لے آئے،
اور ان کے لیے کرسی بادشاہ کے ساتھ، بادشاہ کی کرسی کے ساتھ بچھائی گئی، اس کرسی پہ ان بزرگوں کو بٹھا دیا گیا۔ تو کہا کہ یہ عبدالعزیز ہمارا مجرم ہے، ہمارے ایک جن بھائی کو اس نے قتل کر دیا، اور یہ کہتا ہے کہ جب جن اپنی شکل جو ہے اس کو سانپ کی شکل یا کسی اور روپ میں تبدیل کر لے تو اس کو کوئی شخص بے خیالی میں مار دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو یہ پتہ چلانا ہے حضور کہ یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ بوڑھے بزرگ جو صاحب تھے وہ بھی جن تھے، وہ بولے کہ میں بھی اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث اپنی بیان فرمائی تھی۔ میں نے اس حدیث کو میں گواہی دیتا ہوں کہ اپنے کانوں سے سرکار کی زبان مبارک سے سنا۔ تو اس پر پھر فیصلہ ہوا کہ عبدالعزیز کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ واپس جہاں سے اس کو لایا گیا وہیں پہنچا دیا جائے۔ تو پہنچا دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے میں بھی تابعی ہوں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کی زیارت کی ہے، ایک صحابی جن کی زیارت کی ہے۔ تو یہاں سے بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جن جو ہے یہ 1000 برس سے زیادہ برس کی عمر کا تھا، ابھی اس کو موت نہیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں کہ مدنی زندگی کے اندر آپ نے ایک موقع پر جب فرمایا کہ آج سے 100 برس بعد تک جو روئے زمین کے اوپر انسان ہیں ان میں سے کوئی انسان جو ہے وہ زندہ 100 برس پورا ہونے تک زندہ نہیں بچے گا، تو اس کے اوپر اس صحابی کے واقعہ سے بھی چوٹ نہیں پڑتی، اس لیے کہ سرکار نے بات کیا انسانوں کے بارے میں اور یہ انسان نہیں تھا بلکہ یہ جن۔ تو فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوب دیکھا ہوا ہے۔ وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری، اور میرے سوا آج روئے زمین پر کوئی شخص ایسا باقی زندہ موجود نہیں ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ قلت صف لی، تو حضرت سعید الجریری فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ حضور چونکہ یہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک سے کافی لیٹ ہو چکا تھا، کافی دور کا زمانہ تھا، تو کہنے لگے کہ حضور میرے دل میں تڑپ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، تو کوئی تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا کوئی حلیہ مبارک میرے سامنے کوئی 1-2 وصف بیان فرما دے۔ ہاں جی، شارحین کہتے ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ تاکہ میں اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لوں اور اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نقش جو ہے وہ اپنی نگاہوں کے اندر جما لوں اور سرکار کے ساتھ اور محبت کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ قال، تو حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ لیثی فرمانے لگے کہ کان ابیضا ملیحا مقصدا، یہ 3 لفظ آپ کی صفت میں انہوں نے بیان فرمائے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم جلدی کا ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ فرمایا کان ابیض، سرکار ابیض تھے، گورے چٹے، اور دوسری روایات سے یہ ثابت ہے کہ اس کے اندر کچھ لال رنگ کی کچھ اس کے اندر آمیزش تھی۔ دوسرا لفظ فرمایا ملیحن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحت والے تھے، اور ملاحت والا ہونا کا کیا معنی، ملاحت کا کیا معنی؟ ملاحت کا معنی جو ہے وہ ائمہ لغت نے یہ لکھا ہے کہ ملاحت کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص جو حسین ہو تو وہ اس قدر حسین ہو کہ جو آدمی دیکھنا شروع کرے تو اس لطف کی وجہ سے جو اس کے دیکھنے میں اسے آ رہا ہے، اس لطف کی وجہ سے وہ اس کو دیکھتا ہی چلا جائے اور اس کا دل نہ بھرے، دیکھتا ہی چلا جائے۔ تو جس کا حسن جو ہے وہ دیکھنے سے جی نہ بھرتا ہو تو اس کو کہتے ہیں ملیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملیح تھے، یعنی یہ کہ آپ ایسے تھے کہ آپ کو دیکھ کر آدمی کا جی نہ بھرتا تھا۔ مجھے یہاں ایک حدیث یاد آئی ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر در منصور کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے،
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں وہ ایک مرتبہ حاضر تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان ایک بات تو بتا۔ کہنے لگا حضور حکم۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بات یہ ہے کہ میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں نا تو میری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دوسرے صحابی دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے دوران اپنی پلکیں جو ہے نا ان کو میچ لیتے ہیں، پلکیں میچتے ہیں نا دیکھنے کے دوران، پھر کھول لیا، دیکھتے رہے، پھر میچ لیا، پھر اس طرح کر کے وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن تو جب بھی میرے سامنے آتا ہے آگے پیچھے تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سارے لوگ ہوتے ہیں اپنی آنکھوں کے میچنے میں، مگر جب میرے سامنے آتا ہے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ تو نے اپنی آنکھوں کو میچا ہو، اپنی پلکوں کو میچا ہو۔ جب مجھے دیکھتا ہے تو بس سیدھی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور دیکھتا چلا ہی جاتا ہے، دیکھتا ہی چلا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موقع حضور کی زیارت کے لیے جو ملتا ہے وہ دنیاوی کاروبار اور دنیاوی کام کاج جو ہے ان کے مقابلے میں وہ کم ہی موقع ہوتا ہے۔ تو میں یہ کیا کرتا ہوں، میں انی انظر الیک فاتمتع بالنظر الی وجہک، کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کو دیکھوں تو مسلسل دیکھتا چلا جاؤں، تاکہ آنکھوں کے میچنے کی جو مقدار ہے نا، میچنے اور کھلنے کی، تو میں اس مقدار میں بھی سرکار کے دیدار کو مس نہ کروں۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاحت۔ اور یہاں ایک صاحب نے اور بھی لکھا ہے، ایک لغوی امام نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ملاحت جو ہے کبھی کبھی صباحت کے معنی میں بھی آتی ہے، حالانکہ ملاحت اور چیز ہے، صباحت اور چیز ہے۔ صباحت کا معنی ہے کسی کا حسن جو ہے اس کا اجلا اور چمکیلا، اجلا اور چمکیلا حسن جو ہے نا اس کو صباحت کہتے ہیں۔ اور ملاحت کا معنی کیا ہے کہ انتہائی حسین ہو، اتنا حسین ہو، اتنا حسین ہو کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے اور اس کا دل نہ بھرے دیکھ دیکھ کے، دل نہ بھرے دیکھ دیکھ کے۔ تو بعض محدثین نے یہ لکھا کہ یہاں پر ملاحت سے مراد صباحت ہے اور ملیح سے مراد صبیح ہے، جس کا معنی یہ ہے، صبیح کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں صباحت کس کو کہتے ہیں؟ وَهِيَ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى حُسْنِ اللَّوْنِ مِنَ الْبَدَن، جو بدن کے خوبصورت ہونے کا معیار ہے رنگ کے اعتبار سے، ہاں جی، جتنا معیار ہے نا اس معیار کے بعد ایک اور چیز اس کے اندر چمک اور خوبصورتی کے قبیلے سے ایک اور چیز آتی ہے جو زائد ہوتی ہے۔ عام جو حسن ہوتا ہے اس حسن سے اس کو صباحت کہا جاتا ہے۔ تو واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فرمایا کان ابیض ملیحا، سرکار گورے گورے تھے اور ملیح تھے، ملاحت والے تھے۔ تیسرا لفظ یہ بولا مقصدن، یہ قصد کے مادے سے بنا ہے، اور قصد کا معنی ارادہ کرنا بھی ہوتا ہے اور قصد کا معنی میانہ روی اختیار کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں مقصدن کا کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جس کے اخلاق جو ہیں وہ اس حد تک اعتدال پر ہوں کہ نہ تو اعتدال سے ایک ذرا برابر آگے ہوں، نہ اعتدال سے ایک ذرا برابر پیچھے ہوں، اس طرح اعتدال کی انتہا ہو جائے جس کے اخلاق کے اندر، تو وہ شخص ہوتا ہے مقصد۔ تو آمنا و صدقنا، دل ماں شاد و چشم ماں روشن۔ اور دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقصد کا تعلق جو ہے جیسے پہلی صورت میں اخلاق کے ساتھ تھا، تو اب اس کا تعلق جو ہے یہ جسمانی اعضاء کے ساتھ ہے۔ تو اس کا معنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضاء جسمانی اتنی ہی معتدل مقدار پر تھے، اتنی ہی معتدل مقدار پر پیدا کیے ہوئے تھے کہ اعتدال کی خوبصورتی کی، اعتدال کی جو آخری انتہا ہے اس انتہا سے نہ تو ذرا برابر زیادہ تھے اور نہ ذرا برابر اس سے کم تھے۔ اور اس کا ایک معنی امام ابن الاسیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب النہایۃ فی غریب الحدیث والعصر میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی حضور لیس بطویل ولا قصیر ولا جسیب ولا نحیف۔ مقصد کا مطلب میانہ روی کے اوپر ہونے کا مفہوم جو ہے وہ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو حد سے زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی زیادہ
آپ کا جسم جو ہے وہ خوبصورتی کے مقام سے کم تھا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت موٹے جسم والے تھے، اور نہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دبلے پتلے جسم والے تھے، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں سماٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، ہڈیوں کے جو سرے ہیں وہ گوشت سے پر، اور اس کے اندر پوری قوت، اور پورا اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، سماٹ ہونے کی کیفیت جو اس کے اندر پوری پائی جاتی تھی۔ 14ویں حدیث مکمل ہوئی۔ 15ویں حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابراہیم بن المنذر الحزامی قال اخبرنا عبد العزیز بن ثابت الزہری قال حدثني اسماعیل بن ابراہیم بن اخی موسیٰ بن عقبہ عن موسیٰ بن عقبہ عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث بیان کی ہمارے استاد امام محدث عبداللہ بن عبد الرحمن نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث ابراہیم بن منذر حزامی نے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث عبد العزیز بن ثابت یا عبد العزیز بن ابی ثابت نے بیان کی، جو کہ قبیلہ زہرہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کی، اور اسماعیل بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث مشہور محدث امام اور مورخ امام موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، اور وہ اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید حضرت سیدنا قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے تھے، اور سیدنا قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی یہ خدمت گزار اور سرکار کی بارگاہ سے دعائیں لینے والے شاگردوں میں سے ہیں۔ سرکار کے کزن بھی ہیں، اہل بیت کرام کے اماموں میں سے جلیل القدر امام بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد بھی ہیں۔ سرکار نے یہ فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ نے فرمایا تھا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ پاک عبداللہ بن عباس کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ یہ سرکار نے دعا فرمائی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں اس مقام پر پہنچے کہ صحابہ کرام میں ان کو سید المفسرین کے لقب کے ساتھ یاد کیا جاتا، سید المفسرین، اور حبر الامت، حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو، اور حبر الامت کا معنی امت میں بہت بڑا عالم، امت کا بہت بڑا عالم۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جی۔ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ شروع کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افلج الثنیتین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ جو سامنے والے دانت ہیں، اوپر والے اور نیچے والے، ان دانتوں کا ایک دانت سے دوسرے دانت تک تھوڑا سا خلا، دانتوں کے درمیان خلا تھا، جس کو ہماری بولی میں کہتے ہیں کھڑکی دار دانت۔ یہ کھڑکی دار دانت اس طرح نہیں ہے کہ ایک دانت یہاں ہو تو دوسرا یہاں ہو، فاصلہ زیادہ ہو، یہ نہیں کھڑکی دار دانت ہوتے، فاصلہ زیادہ ہو تو بدنما لگتا ہے۔ بالکل معمولی سا فاصلہ کہ درمیان میں سے دھاگا جو ہے وہ گزر جائے، یا باریک سا تنکا ہو تو وہ درمیان میں سے گزر سکے، اس قدر خلا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دو دانتوں کے درمیان میں۔ پھر فرماتے ہیں اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام فرماتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہ نور کی شکل میں چھن چھن کر ان خلاؤں سے باہر دکھائی دیتی، دیکھنے والے کو دکھائی دیتا کہ یہ حروف نور کی شکل میں نکل رہے ہیں، یہ الفاظ نور کی شکل میں یہ ان خلاؤں کے درمیان میں سے چھن چھن کر آ رہے ہیں، یہ کلام نور کی شکل کے اندر باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے چھن کر باہر آ رہا ہے۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے یہ تو میں نے بیان کر دی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے، جنرل حلیہ مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی حلیہ مبارک جو ہے، اس کے بارے میں یہ جو باب ہم نے شروع کیا تھا تو یہ باب مکمل ہو چکا ہے۔
اور اس باب کے اندر متعدد حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جن حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا بیان کرتے تھے، وہ ایک نہیں دو نہیں تقریباً 1 درجن کے لگ بھگ یہ حدیثیں ہیں، اور کل حدیثیں یہ کتنی ہیں جی؟ کل یہ حدیثیں جو ہیں یہ 15 ہیں۔ تو 15 حدیثوں میں تقریباً 5 یا 6 حدیثوں کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ اس لیے اس کو اپنے قلب و ذہن کے اندر آپ محفوظ رکھیں کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور تھے۔ اس کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں باب ما جاء فی خاتم النبوہ، اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مختلف جو آپ کے جسم مبارک کے جو حالات ہیں یا جو اخلاق ہیں، ان میں سے اب ایک کو علیحدہ ایک چیز کو علیحدہ کر کے تو آپ بیان کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے دوسرا باب قائم کیا ہے، اور یہ تفصیل کے ساتھ بیان کردہ ابواب جو ہیں ان میں سے پہلا باب ہے۔ اس باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی خاتم النبوہ۔ اس باب میں وہ حدیثیں امام ترمذی فرماتے ہیں ہم درج کر رہے ہیں کہ جو حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں وارد ہوئی، اور ان میں یہ بیان ہوگا کہ سرکار کی مہر نبوت تھی یا نہیں تھی، اور اگر مہر نبوت تھی تو اس کا رنگ کیا تھا، سرکار کی مہر نبوت تھی تو اس کی مقدار کتنی تھی، سرکار کی مہر نبوت تھی تو سرکار کے جسم مبارک کے اوپر کہاں پر موجود تھی، اور سرکار کی مہر نبوت تھی جو تو سرکار کی مہر نبوت سے خوشبو آتی تھی یا نہیں آتی تھی، اگر آتی تھی تو کیسی خوشبو ہوتی تھی، اور اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر نبوت مبارک کا سائز اور اس کے مکمل حالات جو ہیں ان پر اس میں 8 یہ حدیثیں جو ہیں یہ لائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آئندہ جمعۃ المبارکہ ہو سکتا ہے کہ میں 8 کی 8 حدیثیں بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔